یہ میرے نبی کی زندگی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے، کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے۔ ہمیں کہا لو، وہ گلاس لے کر آئے، ابا یہ پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ، میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ تم کو اتنا غصہ آیا، واپس آیا، یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے، بدبخت، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرا باپ ہے، جاؤ اس کی خدمت کر۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا، بس حج عمرہ نماز، حج عمرہ نماز، ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے۔ من حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول۔ ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر۔ اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، کتنا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دے۔ کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا۔ عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے، ہاتھ نہیں، زبان، بہت گندی زبان۔ آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے، عسفان پہنچے ہیں، یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے، وہ چھوٹا سا شہر ہے۔ تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں، تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر۔ دروازے پر، خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے، جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں، آپ کا ظرف بتایا، آپ کا سینہ بتایا، اب اپنے نبی کی سنو۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے نہیں ملوں گا۔ ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کے، وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا۔ اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ، اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ وہ 4 فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں، پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے، میں نہیں انہیں ملنا چاہتا، میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے، جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے، اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن زبان کے بول نے تنگ کر رہا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے حبیب مجھے پتہ ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی۔
کہ شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا، جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے اکرامی کر، مجھے بے عزت کر دی۔ اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یونو کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی، یونو والوں کو بھاری تنخواہ ملتی، اس سے خوشی نہیں آئے گی۔ کسی کا گھر ہو، کسی مولوی صاحب کا گھر ہو، کسی یونو والے کا گھر ہو، کسی بادشاہ کا گھر ہو، اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا، اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتی۔ شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے، پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور سدا بہار رکھتی ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ وہ آپ کا درگزر کرنا، آپ کا میٹھا بول بولنا، آپ کا محبت بھرا بول بولنا، آپ کا خطا سے درگزر کرنا، پکڑ دھکڑ طنز تانے، پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا، ساری زندگی طنز نہیں کیا، کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز۔ گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں، زبان کا بول میٹھا فرما لیں۔ پھر رمضان میں جو میں سارا اخلاق کہتا رہا، اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے، میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو، ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور غریبوں کو بھی عید میں شامل نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے میرا۔ غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے۔ میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے۔ یہ بھی اسی سے متعلق مضمون جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں، کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں، کپڑے بنا سکیں۔ جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکوٰۃ گندم کے لحاظ سے، اس سے تو روٹی نہیں پوری ہوتی، تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ کہ ہم پوری سیرت کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو اپنے نبی کی زکوٰۃ بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کس چیز کی زکوٰۃ دیتے۔ میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے، کشمش۔ اب آپ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ کشمش ہے 3 کلو اور گندم ہے 2 کلو، 2 کلو تقریباً کوئی 150 پونے 200 روپے بنتا ہے، اور کشمش کا 3 کلو 2000 سم تھنگ بنتا ہے۔ ایک گھر میں 4 افراد ہیں، اگر ایک خامد، ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، 4 افراد ہیں، کشمش کے لحاظ سے 8000 گیا، تو 8000 میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے، اس کی سیویاں بھی پک جائیں گی، اس کی عید بھی ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا، اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے۔ پھر ہم نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ غریبوں کو شامل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا، 1 دن۔ تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا یہ نہیں بھیجا۔ کہ پہلے اسے بھیجو، اس کے بعد میرے سامنے رکھو۔ یہودی کے لیے پہلے کھانا جاتا تھا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے۔ تو
تو عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کریں. کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں, ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا, لیکن کسی غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے. امام زین العابدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے واہ واہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی. کیا عجیب تعبیر ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی. سائل آپ کی آخرت کی سواری ہے, تو سخی بن کے دیں, بخیل بن کے نہ دیں, اس سے اللہ کے غریب بندوں تک خوشیاں پہنچیں گی, دعائیں ملیں گی. تھوڑی دیر انتظار فرما کے ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کے بعد پھر آپ ممبر پر آ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں, کسی کی جان, کسی کی مال, کسی کی عزت پر میری طرف سے زیادتی ہوئی ہو تو میں حاضر ہوں. ایک شخص کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درم دینے ہیں. تو آپ نے فرمایا یقیناً دینے ہوں گے, لیکن مجھے یاد دلا دو کس سلسلے میں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا تھا, آپ سے سوال کیا تھا, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تم دے دو میں تمہیں ادا کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو. پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے, تو ادا کرے گا. یہ 5واں دن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعرات آ گئی, جانے میں 4 دن باقی رہ گئے, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر کو جانا تھا. تو جمعرات کو آپ نے عشاء کی نماز کی تیاری فرمائی, وضو کا پانی منگوایا اور بے ہوش ہو گئے. تکلیف اتنی تھی ہوش نہیں رہا. پھر آپ ہوش میں آیا تھا, لوگوں نے نماز پڑھ لی, کہا جی نہیں انتظار میں. پھر آپ وضو کے لیے اٹھے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر آپ وضو کے لیے اٹھنے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے, بستر پر گر گئے. پھر آپ کو تیسری دفعہ پھر آپ ہوش میں آئے, کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے, عمر رضی اللہ عنہ آگے تھے, پہلی صف میں تھے. تو صحابہ نے سوچا نماز ہی پڑھانی ہے تو انہوں نے عمر کو آگے کر دی. تو جب عمر کی تکبیر سنائی دی تو اللہ کے نبی اس بیماری میں ایک دم تیزی سے اٹھے اور دروازے پر آ کر کہا عمر کو پیچھے کیا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے. اس مصلی پہ اللہ ابو بکر کے سوا اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, ابو بکر کے سوا اللہ یہاں اور کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو عمر کو پیچھے کیا گیا, ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو حضرت ابو بکر نے عشاء کی نماز, پہلی نماز پڑھائی اللہ کے نبی کی موجودگی میں. پھر جمعہ کی 5 نماز, جمعہ بھی پڑھایا. پھر ہفتہ کی 5 نماز, پھر اتوار کی 5 نماز 15, اور جمعرات کی عشاء 16, اور پیر کی صبح فجر 17 نمازیں اللہ کی نبی کی موجودگی میں پڑھائیں. اور ایک دن غالباً اتوار کو اللہ کے نبی ظہر کی نماز میں ابو بکر مصلی پر تھے تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے پر مسجد میں داخل ہوئے. تو ابو بکر چونکہ یہ سامنے تو دروازہ تھا, اس سے آپ یہاں امام تھا, تو ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی نکل آئے. تو انہوں نے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا کہ تو مصلی پہ کھڑا رہو, پیچھے نہ ہٹ. اور پھر آپ تشریف لائے اور ابو بکر کے یہ الٹی طرف برابر بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. گویا اشارہ کر دیا کہ میرے بعد میری جگہ پہ ابو بکر بیٹھے گا. آپ نے صراحتاً کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہو؟ اشارے سارے کر دیے, صراحتاً نہیں کہا. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو طے کر دینا کہ اگر میں نے طے کیا اور تم نے اس کی نہ مانی تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا, اس لیے میں طے نہیں کروں گا. اشارے کر دیے کہ نبی کا سب سے بڑا منصب تو اللہ کا مصلی ہوتا ہے. اس مصلی پہ اپنی زندگی میں ابو بکر کو کھڑا کر کے اشارہ کیا کہ میرے بھائی یہ ہوگا.
زبان سے نہیں کہا کسی کے بارے میں بھی کہ کہیں امت پہ عذاب نہ آ جائے. تو ہفتے کا دن تھا. جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا. جبریل بڑی تکلیف، بہت تکلیف. اتوار کو پھر جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کی عیادت کر کے آؤ کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے. تو پھر آپ نے کہا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا. جبریل بڑی تکلیف، بڑے کرب میں. پیر کو پھر آئے، جس دن واپسی ہے اسی دن پھر آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں کہ آپ کا کیا حال ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اجدنی مغموما. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں. کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ. یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعن ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اب بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، اوئی عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا کہا اعجب من ذالک. بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے ہی کلمہ پڑ جائیں گے. انہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برے، گوہی کہتے ہیں. عربی میں ضب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتے. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں ہوں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اب ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟
تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکات ادا کرنا، 100 میں 1 بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا، یا ضب، اے گو. وہ تو ایسے مری پڑی تھی، اس نے پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھا لیا. ہائے، ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا اور اس نے زور سے کہا، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے. میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا، کمال کر دیا. یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے. پر یا رسول اللہ، جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب، اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے بن کے تو دکھاتے، وہ تو بن کے دکھا گیا. اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی. کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے. قیامت کا ہولناک منظر ہے اور جہنم لائی آتی ہے، جو ابھی میں نے بات کہا. دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا. قیامت کا ہولناک منظر ہے. ماں بیٹا جدا ہیں، خامن بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں. ہے ہے ہے. اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی. اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثى على ركبتيه ويقول یا رب نفسی نفسی. اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر انسان پکارے گا، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے، لیکن جگہ کی تنگی، مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے. اور سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، زمین تانبے کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اوپر سے جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چنگاڑ، چیخ. تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشت، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا. عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ اس خوف کے عالم میں
جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی، نوح نبی کہیں نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہیں نفسی نفسی، یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی، یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہیں نفسی نفسی، سلیمان داود کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم ادریس یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی۔ یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں، میری تمہاری کیا اوقات ہو گئی؟ اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی، واہ یا رسول اللہ، کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی، یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے۔ خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے کون کون کون؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے، کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے، ہم اس زندگی میں بھول گئے۔ کہتے میری اولاد، میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت، بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے، میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں، نہیں نہیں، میری امت، شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش، ساری۔ ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا۔ صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے۔ ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے۔ آج گوہ کہہ رہی لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا۔ آپ کون ہیں؟ کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی۔ یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے، رسم و رواج سے اوپر آؤ، پیغام رسالت پڑھو، سنو، پیغام کربلا پڑھو، سنو، سیکھو، دین کو سیکھو، تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے، رواج کیا ہے۔ ہے آپ نے کہا من تعبد، من تعبد، گو کس کی بندگی کرتی ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ گو ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں
جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ آگے من انا، من انا، میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں۔ بدو ڈھیلا ہو چکا ہے، آنکھیں پھر رہی ہیں، میں کون ہوں؟ گوہ کا جواب سنو، کیا عالمانہ محققانہ، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں، تو ایک ضرب لگائی، ایک مہر لگائی، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، میں یقین سے کہتی ہوں، قد، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی دوسری بات ہے نہیں، جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت کریں گے وہ ناکام ہیں، ہلاک ہیں۔ دنیا کا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی عزت ہے، یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے۔ تو کہ ہر حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں معزز سامعین، اللہ کے واسطے تھوڑا سا ٹائم قرآن کے لیے آپ نکالا کریں۔ اے فیلاں پڑھ پڑھ توڑی مت ماری جانتی، تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں، اس کا حق ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا سا ہے، لوگوں کی جیبیں خالی کرنا۔ پہلے مداری بڑے ہوتے تھے، وہ تماشا کرتے تھے اور کھڑے، انڈے سے بچہ نکال دوں گا اور بچہ جمورا، تو اس بیچارے نے نا کو پیسے پوسے اکٹھے کر لیے تھے، تو اس نے ایک نیمو کاٹا اور اس کو یوں نچوڑا، نچوڑ کے ختم کر، کہا جو اس میں سے رس نکالے گا ساری کمائی اس کو دے دوں گا۔ ایک پتلا بھیڑا جا بندہ آیا، اس نے یوں نچوڑا، آدھا پانی نکلا۔ اس نے کہا تو کی بلا ہے کہ میں انکم ٹیکس افسر ہوں، میں تو لوگوں نے نچوڑ دینا، تو کی شے۔ ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا ہے، اوپر سے رویے اتنے برے ہیں، وہ بھی بددیانت ہیں، آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہوتی ہے کہ میں بوجھا کتھو کپڑا ہے۔ یہ تاجر سمجھتے ہیں پیسے سے کام چلیں گے، جی کہتے ہیں پیسہ بچاؤ، اور کام تو اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں۔ بے شک پیسہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، یہ حلال کمائیں، آپ صحیح طریقے سے ان سے ٹیکس لو، کون روکتا ہے؟ ان کی کمائیاں حرام ہیں، آپ کا وصول کرنا ظلم و ستم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال خزانہ تقسیم کر کے جھاڑو دے کے اسی کے اندر 2 نفل شکرانے کے پڑھا کرتے تھے، یا تعالیٰ شکر ہے جان چھوٹی اس سے۔ کچھ وقت قرآن کے لیے نکالا کریں، تھوڑا سا وقت، ہر زبان کا ترجمہ موجود ہیں، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ اچھا آپ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں، تو پورے قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ صرف طارق جمیل سے بات ہے، زینب اور فاطمہ سے بات ہے، اور غلام احمد سے بات ہے، اے ایمان والو۔ 89، 90 بھی پورا نہیں۔ یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا بنی آدم پوری دنیا سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین کفروا اب صرف کافروں سے بات ہو رہی، یا اہل الکتاب یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی، یہودیوں سے ہو رہی، یا ایھا الذین ھادوا یہ یہودیوں سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بات ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یہ ان سب سے بات ہو رہی، مجھ سے ہو رہی۔ اور میں قربان جاؤں 89 ایک کم 90، اور اس میں تکرار ہے، 89 حکم نہیں ہے، حکم نکالوں تو 40 بھی نکلیں گے مشکل سے۔ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا،
پہلا یا ایھاالذین آمنو نبی کا حق بتایا گیا کہ میرے نبی کا ادب کرو، یہ پہلا حق بتایا گیا. اور آخری ہم سے مطالبہ ہے یا ایھاالذین آمنو 28واں پارہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر کے اپنے رب سے جڑ جاؤ. نصوحا ہوتا ہے، واہ واہ، قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جو تلوار لے کر قتل کو چلے گئے، رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے. تو ایک رات آپ پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سورہ حاقہ، اس میں بہت ردم ہے، انتہائی طاقتور ردم ہے. تو حضرت عمر سن رہے. میں تھوڑی سی آپ کو تلاوت کر کے بتاؤں تاکہ اندازہ ہو کہ کلام میں ردم کیا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حضرت عمر سن رہے ہیں. آپ تو ردم نے تو آپ کو جھنجھوڑا ہے، مجھے جھنجھوڑا ہے، تو عمر تو اہل زباں ہیں. سن رہے ہیں. ایک دم کہنے لگے ما اشعارہ، میں نے آج تک ایسا شاعر نہیں دیکھا. دل میں پردے کے پیچھے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دل میں کہتے ہیں ما اشعارہ، میں نے ایسا شاعر آج تک نہیں دیکھا. این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ رسول کا کلام ہے، یہ شاعر نہیں ہیں. تو حضرت عمر کو ایک دم جو کرنٹ لگا تو بے ساختہ نکلا ما اسحرہ، وہ کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میرا خیال سن لیا. تو آپ نے اگلا جملہ پڑھا ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر پہلے یہاں ہٹ ہوئے تھے. یہ ایک معجزہ ہے قرآن. ناسے کہتے ہیں درزی کو، درزی ایک تو ناسے، نصیحت کرنے والا. نصیحت کو نصیحت کیوں کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات اس کو اچھائی سے جوڑ دیتی ہے، اچھا بول آدمی کو اچھائی سے جوڑ دیتا ہے. درزی کیا کرتا ہے، وہ دھاگے سے کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے. اس لیے نبیوں کو بھی ناسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی توبۃ نصوحا، اللہ کہہ رہا ہے ایسی توبہ کرو کہ تم اور میں جڑ جائیں. توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو مجھے اپنے اللہ سے جوڑ دے. یہ آخری مطالبہ ہے. ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، 4 دفعہ ایک حکم، تقوی 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 تقوی. اب کہتے ہیں جی ہم تو 20ویں گریڈ کے افسر ہیں، ہمیں تو فرصت نہیں. چلو 89 دفعہ جو یا ایھاالذین آمنوا آیا ہے وہ تو کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے. میں رائمنڈ میں وہ رائمنڈ میں پڑھا ہوں اور وہیں ٹائم میرا گزرتا ہے. تو جو فارنرز آتے ہیں نا، باہر ملک کے لوگ، ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمے رہا کچھ عرصہ. تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے، امریکہ سے، انڈین تھے لیکن سیٹلڈ تھے، پاسپورٹ تھا. کہنے لگے بھائی طارق جمیل میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی کا خط نہیں آ رہا.
4 مہینے ہو گئے، اس سے یہ ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، خط نہیں آ رہا، بہت پریشان۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آ جائے گا، آپ سفر میں ہیں۔ تو کوئی 10-15 دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا۔ میں نے کہا مولوی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا۔ کہنے لگے ہاں آ گیا آ گیا۔ ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا، آئے تو خوش کیا۔ یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے، نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے میرے نبی کو دی، کائناتی آفاقی معجزہ، یہ 2 آفاقی معجزے ہیں، وہ ہے معراج، کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا، کمال کر دیا، سپیس پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے، تم چاند ڈھونڈ رہے۔ دیکھو سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی، وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے۔ حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں خالی جگہ، یہ بیت اللہ کا اندر ہے۔ جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں، وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا، ابراہیمی بنیادیں، یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں۔ اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا، تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ، تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت